آج ہم خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے صدرن ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک جامعہ گومل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وہاں پر قتل عام کیسے ہو رہا ہے، اور اتنا مہلک قتل عام ہے کہ اس سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، اور یہ قتل عام میرٹھ کا ہو رہا ہے۔ کافی یہاں پر گزشتہ دنوں چیزیں نکلی کہ یہاں پر جعلی بوگس ڈگریوں کا راج ہے۔ یہاں سے ڈگریاں سپلائی کی جا رہی ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ بھی بوگس، مگر یہ ایسی ٹیکٹکس تھی جعلی ڈگری والی کہ اصل مدعے سے یہاں نظر ہٹانا تھا، نظر چرانا تھا اور ڈائیورٹ کرنا تھا، اور وہ ہے یہاں کی ایک متنازع سلیکشن بورڈ کی یہاں پر تقرریاں اور ترقیاں ہیں۔ گومل یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے خیبر پختونخوا کی، اور بہت بڑے بڑے نام وہاں سے نکلے ہیں، مگر اب وہ متنازع سلیکشن بورڈ کے فیصلوں کی وجہ سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ سلیکشن بورڈ نے حال ہی میں ایک متنازع فیصلہ کیا ہے جس کے تحت 227 تقرریاں اور ترقیاں کی گئی ہیں۔ 17 گریڈ سے 20 گریڈ تک 100 تقرریاں کی گئی ہیں نئی، جبکہ 127 کے قریب تقریباً 17 گریڈ سے 21 گریڈ تک ترقیاں بھی کی گئی ہیں، اور من پسند افراد کو ترقیاں دے کر 3 سٹیپس کے اوپر جا کے 21 گریڈ تک لے جایا گیا ہے۔ اور ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو ہی دے، اور اپنوں کو نوازا گیا ہے۔ ایک نور محمد صاحب ہیں، یہاں پر فزیکل ایجوکیشن کے گریڈ 18 میں تھے، مبینہ طور کے اوپر انہیں 18 گریڈ سے 21 گریڈ تک یہ چیزیں دے دی گئی ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں بلکہ ایک پی ایچ ڈی ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، سیکٹری ایچ ای ڈی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا، اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو یہ درخواستیں دی گئی ہیں۔ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نور محمد صاحب ایلیجیبل نہ ہونے کی وجہ سے 1 نے 2 نے 3 سٹیپس اباؤ دی گئی ہے 21 گریڈ تک۔ پتہ نہیں اگر 23واں گریڈ ہوتا تو وہ بھی دے دیتے۔ اس کے علاوہ ظاہر شاہ صاحب جو ہیکٹک رجسٹرار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی پروموشن دی ہے۔ حفیظ خٹک صاحب تھے، انہیں بھی پروموشن دی گئی ہے گریڈ 20 میں، ان کے بیٹے کو بھی پروموشن دی گئی ہے 18 میں۔ اس طرح اور ایسے متنازع فیصلے تھے، اور ایک جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایک نابینا جو شخص ہے، ان کا بھی حق ہے، ظاہر ہے ہم تنقید نہیں کرتے، مگر یہ ٹیچرز ایسوسی ایشن پی ایچ ڈی کے جو سربراہ ہے رفیع اللہ محسود، ان کا کہنا ہے کہ ایک نادر عباس پاس ہو چکے تھے، پی ایچ ڈی تھے، مگر انہیں فیل کیا گیا، اور ملک عامر نامے ایک نابینا شخص تھے، ان کو پاس کیا گیا۔ انہوں نے ای ٹی ایس کے اوپر تنقید کی ہے کہ وہاں کے جو وہاں سے جو فیل تھے پاس کروائے گئے، اور مینوپولیشن کی گئی ہے، مینورنگ کی گئی ہے، اور جعلسازی کی گئی ہے۔ کورٹ سے ریلیف لیا گیا ہے غلط طریقے سے 3 مرتبہ، حالانکہ اس کمیٹی کے اوپر سلیکشن کے اوپر 2005 میں پابندی لگا دی گئی تھی، مگر سٹے لیا گیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے فیصلوں کے خلاف۔ 1 2 3 4 کورٹ سے ایسے فیصلے کیے گئے، اور جنہیں مینوپولیٹ کر کے، جنہیں استعمال کر کے من پسند افراد کو جو ہے نوازا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر گورنر خیبر پختونخوا جن کا تعلق ڈی اے خان سے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر مینا خان آفریدی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے بھی کہا گیا ہے کہ معاملے کو اٹھایا جائے، مگر ابھی تک معاملہ جوں کا توں ہے، اور جو متاثرین ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، اور ڈگریوں کا جو جعلی ہوں یا جو غیر قانونی یا غیر جو شفاف طریقے سے غیر حقدار افراد کو گومل یونیورسٹی میں نوکریاں دی گئی ہیں، اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ نوحہ کناں ہیں، اور داد رسی کے منتظر بھی ہیں کہ وہاں پر جو غلط طریقے سے غیر شفاف انداز سے جو میرٹ کا قتل عام کیا گیا ہے، وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں، کیونکہ پوری حکومت نے ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہیں۔